اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو میں موضوع لے کے آئی ہوں وہ ہے رحمتوں کے مہینے کا رمضان کی آمد کے بارے میں۔ رمضان المبارک کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا 9واں مہینہ ہے جو پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے روحانی، جسمانی اور معاشرتی لحاظ سے بے پناہ اہمیت رکھتا ہے۔ یہ مہینہ نہ صرف عبادت کا پیغام لے کر آتا ہے بلکہ خود احتسابی، صبر، شکر اور اللہ کی رضا کے حصول کا بھی ایک عظیم موقع فراہم کرتا ہے۔ رمضان کی آمد دلوں کو جھنجھوڑتی ہے اور ایک نئی روحانی بیداری کا آغاز کرتی ہے۔ جیسے ہی چاند نظر آتا ہے، فضا میں ایک خاص قسم کی روحانیت کا احساس جاگ اٹھتا ہے۔ مساجد کی رونقیں بڑھ جاتی ہیں، گھروں میں عبادت کا ماحول پیدا ہوتا ہے، ہر طرف رحمتوں کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ رمضان کی اہمیت اور اس کے فضائل کے بارے میں بھی آپ کو بتاتی ہوں۔ رمضان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے قرآن پاک کا نزول اس مقدس مہینے میں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ قرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ ترجمہ: رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں ہدایت کی واضح نشانیاں ہیں اور حق و باطل میں فرق کرنے والی دلیلیں ہیں۔ یہ مہینہ صرف عبادت تک محدود نہیں بلکہ اس میں ہر مسلمان کی زندگی کا ایک جامع جائزہ لیا جاتا ہے۔ انسان کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی غلطیوں پر نظر ڈالے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ روزہ جسمانی روحانی تربیت کا ذریعہ ہے۔ روزہ محض بھوک اور پیاس کا نام نہیں بلکہ یہ ایک مکمل تربیتی عمل ہے جو انسان کے جسم، دل اور روح کو ایک خاص نظم و ضبط کا پابند بناتا ہے۔ جب ایک انسان دن بھر بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے تو اس کے دل میں غریبوں اور محتاجوں کے لیے ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ روزہ انسان کو سکھاتا ہے کہ دنیاوی خواہشات پر قابو پانا ہی اصل عبادت ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان کی جسمانی صحت پر بھی مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ قدرتی ڈیٹاکس کا عمل ہے جو جسم سے زہریلے مادوں کو خارج کرتا ہے اور نظام ہضم کو بہتر بناتا ہے۔ طبی ماہرین بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے دل کی بیماریوں، بلڈ پریشر اور ڈائبٹیز جیسے امراض میں بہتری آتی ہے۔ قرآن پاک کی محفلیں رمضان کی راتیں بھی بہت خاص ہوتی ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد تراویح کی محفلیں روحانیت کا ایک خاص منظر پیش کرتی ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت دلوں کو سکون اور روح کو تازگی بخشتی ہے۔ ہر حرف پر نیکیوں کا وعدہ ہے اور ہر آیات پر دل کی گہرائیوں میں ایک عجیب سی محبت جاگ اٹھتی ہے۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر رات رمضان کا سب سے بابرکت حصہ لیلۃ القدر ہے جسے شب قدر کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اس رات کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا گیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ترجمہ: شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ وہ رات ہے جب فرشتے اللہ کے حکم سے زمین پر نازل ہوتے ہیں اور انسانوں کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ اس رات کو جاگ کر عبادت کرنے والے کو عظیم اجر ملتا ہے اور اس کی زندگی میں نئی برکتیں داخل ہوتی ہیں۔ سحری اور افطاری سنت اور رحمت۔ رمضان المبارک کی 2 خاص عبادات سحری اور افطاری ہے۔ سحری کرنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور اس میں برکت ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ تسحروا فإن من السحور برکۃ۔ ترجمہ: سحری کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ افطاری کا وقت اللہ کی رحمتوں کا خاص لمحہ ہوتا ہے۔ اس وقت کی جانے والی دعا رد نہیں کی جاتی۔ سنت کے مطابق کھجور سے روزہ افطار کرنا افضل ہے کیونکہ یہی عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ صدقہ اور زکوٰۃ رمضان کا اصل پیغام ہے۔ رمضان کا اصل پیغام صرف عبادت میں اضافہ کرنا نہیں بلکہ غریبوں اور محتاجوں کا خیال رکھنا بھی ہے۔
اس مہینے میں زکوٰۃ دینے کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ سماجی مساوات قائم ہو اور ہر شخص کی بنیادی ضروریات پوری ہو سکے۔ رمضان کا روحانی پیغام۔ رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی رضا سب سے مقدم ہے۔ اس مہینے میں انسان اپنی انا، غرور اور دنیاوی خواہشات کو ترک کر کے ایک عاجز بندہ بن جاتا ہے۔ روزہ رکھنے سے دل کی سختی ختم ہوتی ہے اور انسان کے اندر نرمی اور ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ رمضان المبارک نہ صرف فرد کی ذاتی اصلاح کا ذریعہ ہے بلکہ معاشرتی ہم آہنگی کو بھی فروغ دیتا ہے۔ افطاری کی محفلیں، غریبوں کے لیے کھانے کا بندوبست اور مساجد میں اجتماعی عبادات انسانوں کو ایک دوسرے کے قریب لاتی ہے۔ یہ مہینہ مسلمانوں کو اتحاد، بھائی چارہ اور اخوت کا سبق دیتا ہے۔ رمضان کی تکمیل کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عید الفطر کی خوشی عطا کرتا ہے۔ یہ دن خوشیوں کا دن ہوتا ہے، لیکن اس دن کی سب سے خوبصورت سنت زکوٰۃ الفطر دینا ہے تاکہ ہر فرد خوشی کے اس موقع پر حصہ لے سکے۔ رمضان المبارک کا مہینہ صرف عبادت کا نہیں بلکہ خود احتسابی اور اصلاح کا مہینہ ہے۔ یہ ایک موقع ہے کہ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھیں، اپنی زندگی میں مثبت تبدیلیاں لائیں اور اللہ کی رضا کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں۔ اس رمضان کا عہد کریں کہ ہم اپنی زندگی کو اس طرح ڈالیں گے کہ ہر دن رمضان کی پاکیزگی اور عبادت سے لبریز ہو۔ رمضان کی آمد ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی رحمتیں ہر لمحہ ہمارے قریب ہیں، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو خالص کریں اور اپنی زندگی کو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس بابرکت مہینے کی قدر کرنے کی توفیق دے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق دے اور اللہ پاک ہمارے روزے اور نمازیں قبول کرے۔ آمین ثم آمین۔